السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے امیر محترم حافظ عتیق الرحمن حافظہ اللہ، ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے امیر محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین ندوی حافظہ اللہ، ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ محترم جناب ندیم صاحب، صوبائی جمعیت اور ضلعی جمعیت کے اہم ذمہ داران، لکھنؤ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ قابل مبارکباد ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً وہ اس طریقے کے پروگرام منعقد کرتی رہتی ہے اور لوگوں کے اندر جو پسماندگی چھا جاتی ہے اور جو سستی اور کاہلی اپنے اعمال کے تعلق سے آ جاتی ہے وہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت
ایسے چھوٹے چھوٹے پروگراموں کی ضرورت ہے، اور یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ موضوع کا انتخاب پہلے سے کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنا ذہن بنا کر آئیں اور بولنے والے کو بھی کوئی دقت نہ ہو اور اپنی بات کو وہ آسانی سے سمجھا سکے۔ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس جگہ جہاں ہم جس مقصد کے تحت آئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج دو بیماریوں میں بہت زیادہ ملوث ہے۔ میں نے بہت زیادہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اور کسی بیماری کے اندر معاشرہ ملوث نہیں ہے، ان میں بھی ہے، لیکن دو چیزوں کے اندر معاشرہ بہت زیادہ ملوث ہے۔ پہلی چیز فضول خرچی، چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو، اور دوسری چیز منشیات کا استعمال، شراب نوشی۔ صرف شراب نوشی تک ہم محدود نہیں ہیں، منشیات میں ہر نشہ شامل ہے، چاہے اس کی شکل بیڑی کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں ہو، گٹکے کی شکل میں ہو، کھینے کی شکل میں ہو، تمباکو کی شکل میں ہو، افیم کی شکل میں ہو، چرس کی شکل میں ہو، گانجے کی شکل میں ہو، ہیروئن کی شکل میں ہو۔ اور ایک نیا نشہ بھی نکلا ہے امریکہ کی تحقیق کے مطابق، LSD، جو ہیروئن سے بھی 20 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کی ابھی انڈیا میں بھی مہاراشٹر کی 3-4 لڑکیاں اس LSD کے نشے میں پکڑی بھی گئی ہیں۔ یہ نشہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور 1000 کوششیں کرنے کے باوجود یہ چیز رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ جتنا روکا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ معاملہ اور آگے بڑھ رہا ہے۔ کہا جائے کہ یہ بہت غلط چیز ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے حل میں مزید اور چاہیے۔ سخت سے سخت قانون بھی اس پر بنا ہوا ہے۔ چوری میں آپ کو ضمانت مل جائے گی، ڈکیتی میں آپ کو ضمانت مل جائے گی، آپ کے اوپر اور بھی کوئی کیس اگر لگا ہے تو اس میں آپ کو جلدی بیل مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نشے کی حالت میں پکڑے گئے، نشہ بیچتے ہوئے پکڑے گئے، چرس اور افیم کو کہیں سپلائی کرتے ہوئے پکڑے گئے، تو اس پر اینٹی نیشنل کا مقدمہ بھی لگتا ہے، دیش دروہی کا بھی مقدمہ لگتا ہے، اور اس چیز میں آدمی کی جلدی بیل نہیں ہوتی۔ میں یہ بات اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو لوگ جیل کے اندر تھے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ 15 اور 20 سال سے پڑے ہوئے ہیں اسی چیز کے اندر، اور ان کی بیلیں نہیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو آپ کے لکھنؤ کے بھی تھے، اور 12 بنکی کے ٹیرا ٹکرا اور زید پور سائٹ کے بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز میں کمی واقع نہیں ہو رہی، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ برائی شراب نوشی کی عرب کے اندر بھی تھی، اور زمانے جاہلیت میں تو اتنی تھی کہ لوگ اس کو پانی کی طرح استعمال کرتے تھے۔ شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ لوگ دسترخوان پر جب بیٹھتے تھے تو پانی کی جگہ پر شراب کی بوتل رکھ لیا کرتے تھے،
اور کھانا کھاتے کھاتے جب کوئی چیز اٹک جاتی تھی لقمہ ان کا اور پانی پینے کی ضرورت پڑتی تھی تو پانی کے بجائے وہ شراب سے اتارا کرتے تھے اس کو. رحمت للعالمین کے اندر قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عرب کے اندر تو اس بچے کے حلق میں شہد نہیں، کوئی میٹھی چیز نہیں اس کو چڑھائی جاتی تھی، کھجور وغیرہ اس کو چبا کر نہیں چڑھایا جاتا تھا، بلکہ عرب کے لوگ اس بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایک چھوٹے سے چمچ میں شراب لے کر شراب کے قطرے اس کے حلق میں ڈالتے تھے اور بڑا فخر کرتے تھے کہ میں نے اس کام کو جو کیا ہے، اور اس کام پر بڑا فخر تھا ان کو کہ میں نے اپنے بچے کو کہ حلق میں پہلا قطرہ شراب کا ڈالا. صورتحال بہت خراب تھی. ہم مسند احمد اور موطا امام مالک کی حدیثوں کی طرف جائیں تو جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کچھ صحابہ، ایک دو صحابی ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے شراب کے نشے میں بجائے اپنی بیوی کے اپنی بیٹی تک کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ بیوی بیچ میں آ گئی اور اس نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے چنگل سے چھڑا کر شوہر کو کمرے میں بند کر دیا. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی شراب کی حرمت کا اعلان کیجئے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، ہماری دورس نگاہ بتا رہی ہے کہ اس کے بڑے نقصان، آگے بہت نقصان ہوں گے اس کے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی بات نہیں مانتے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ نہیں، جو قوم پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو شراب کا قطرہ حلق میں ڈالتی ہو، جس کی رگ رگ میں شراب بسی ہوئی ہو، نشہ بسا ہو، وہ لوگ شراب نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اگر ہم شراب کو ایک دم حرام کر دیں گے، منع کر دیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ شراب کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی اسلام سے دور ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جب ہمارے محبوب چیز کے پینے سے ہم کو روک دیا گیا تو اب ہمیں کو اسلام میں رہنے سے کیا فائدہ. اس لیے قرآن کی آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ نظر ڈالیں گے شراب فوراً حرام نہیں ہوئی ہے، شراب فوراً حرام نہیں ہوئی ہے. عربی زبان میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے اور خمر کا معنی ہوتا ہے ڈھانکنا، چھپانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی تعریف یہ کیا کرتے تھے کہ الخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہتے ہیں، شراب اس کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ دے، جو عقل کو زائل کر دے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے. یہ ہے خمر. سعودی میں اس زمانے میں انگور سے شراب بنائی جاتی تھی تو ہمارے بہت سے فقہا نے یہاں سے یہی مسئلہ نکال لیا کہ وہی شراب حرام ہے جو انگور سے بنی ہوئی ہو. دوسری چیزوں سے اگر وہ بنتی ہے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ بس اتنی ہی حرام ہے جس گھونٹ میں آپ کو نشہ آئے. مثلا آپ نے ایک گھونٹ پیا نشہ نہیں آیا، 2 گھونٹ پیا نشہ نہیں آیا، 10 گھونٹ پیا 10ویں گھونٹ میں نشہ آ گیا تو وہ 10واں گھونٹ ہی آپ کے اوپر حرام ہوگا اور 9 گھونٹ آپ کے اوپر حرام نہیں ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی تعریف کیا کی ہے؟ الخمر ما خامر العقل. ہر وہ چیز شراب ہے، ہر وہ چیز خمر ہے جو آپ کی عقل کو ڈھانپ دے، چاہے وہ انگور سے بنی ہوئی ہو، چاہے وہ جو سے بنی ہوئی ہو، چاہے وہ کشمش سے بنی ہوئی ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز سے وہ بنی ہوئی ہو. اب بہار میں چلے جائیے اور بنگال میں اور خاص طور پر جھارکھنڈ کے علاقے میں چلے جائیے جہاں آدیواسی لوگ رہتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پروگرام کرنے کے لیے تو وہاں آدیواسی لوگوں کی کا مشروب، پسندیدہ محبوب مشروب ہے تاڑی. وہ چاول کو سڑا کر بناتے ہیں اور باقاعدہ سڑکوں پر بیچتے ہیں اس کو.
تو اب کیا مطلب ہوا کہ چاول سے جو چیز بنائی جائے اور اس میں نشہ آ جائے تو کیا وہ حرام نہیں ہوگی؟ کیا اس کی دلیل یہ دی جائے گی یہ تو صاحب چاول سے بنی ہوئی ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ کلو مسکرن خمرن کلو خمرن حرام، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ خمر ہے، جس چیز سے بھی نشہ آئے، جس چیز سے بھی نشہ پیدا ہو جائے وہ خمر ہے، وہ شراب کے حکم میں ہے۔ اور کلو خمرن حرام، اور ہر شراب حرام، یعنی ہر نشہ حرام ہے، چاہے وہ بیڑی کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں ہو، خینی کی شکل میں ہو، تمباکو کی شکل میں ہو۔ اور سب سے بڑا تعجب تو یہاں ہوتا ہے کہ اکثر شادیوں میں بارات کے موقع پر جب نکاح ہوتا ہے اور جب وہ ٹرے گھومتی ہے تو اس میں جہاں پان ہوتا ہے وہیں پر ایک طرف کھینی بھی ہوتی ہے، سگریٹ بھی ہوتی ہے اور بیڑی بھی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ایسی مقدس جگہوں پر سرو کی جاتی ہیں جس کو ہم نکاح سنت کے نام سے، جس کو ہم نکاح نبوی کے نام سے، جس کو ہم سنت کے نام سے جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نکاح تو ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس موقع پر یہ ساری کی ساری چیزیں سپلائی کی جاتی ہیں۔ مجھے آج تک جتنی شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، مجھے تو کوئی ایک شادی بھی ایسی نہیں ملی ہے جس کے اندر جہاں بہت سی چیزیں، چائے، کافی اور یہ سب کچھ سرو ہوتا ہو اور وہاں پر بیڑی، سگریٹ، کھینی اور پان اور تمباکو بھی سرو نہ ہوتا ہو۔ میں نے یہ چیز بڑے بڑے حاجیوں کی شادیوں میں بھی دیکھی، حاجی جو اپنے بیٹوں کی شادی کر رہا ہے ان میں بھی دیکھی۔ نہیں بچا ہمارا معاشرہ۔ شراب کی حرمت کا اعلان بیک وقت اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شراب کی حرمت کا اعلان بہت دھیرے دھیرے، بہت حکمت اور بہت مصلحت کے ساتھ نبی اکرم نے کیا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت جو مکے میں شراب کے تعلق سے نازل ہوتی ہے، اس آیت پر ذرا آپ نظر ڈالیں۔ اس کے اندر شراب کا نام تو لیا گیا، نشے کا نام تو لیا گیا، لیکن حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ سکر کا لفظ آیا ہے یہاں، اور یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کھجوروں اور انگوروں کے درختوں میں سے جو پھل لگے ہیں، کھجور اور انگوروں کے درختوں سے جو پھل لگتے ہیں، نہیں کھجور کے اور انگور کے، تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو، جن سے تم شراب بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور عمدہ رزق بھی۔ کھجور سے عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، انگور سے عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، لیکن کھجوروں اور انگوروں کے درختوں سے، ان کے پھلوں سے تم شراب بھی بناتے ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سکر کا لفظ استعمال کیا، شراب بناتے ہو، لیکن سکر کے ساتھ حسنہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ سکرن ورزقن حسنہ، اور عمدہ رزق، رزق کے ساتھ حسن کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے جو تم پاکیزہ رزق تیار کرتے ہو وہ بہت ٹھیک ہے، لیکن جو تم نشہ تیار کرتے ہو یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے سکر کے ساتھ حسن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تتخذون منہ سکرن حسنا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تتخذون منہ سکرن ورزقا حسنا، تم اس سے نشہ بھی بناتے ہو اور عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ سکر نشہ بناتے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اشارہ کیا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں سے اپنا ذہن کو بنائیے، یہ مکے کے اندر آیت نازل ہوئی ہے، لیکن ڈائریکٹ حرمت کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر جانے کے بعد بھی آپ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار نہیں دیا، ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار نہیں دیا،
جانتے تھے. ابھی تو مکے کے لوگ ہی ویسے تھے, اب تو مدینہ میں بھی آئے, اور یہاں کے لوگ بھی شراب کے دل دادا ہیں, یہاں کے لوگ بھی شراب کے رسیاں ہیں. ہم ڈائریکٹ اگر شراب کو حرام قرار دے دیں گے تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے, بکھر جائیں گے, دور چلے جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام ہی چھوڑ بیٹھے. یہاں پر بھی ڈائریکٹ حرام نہیں ہوئی. مدینے کے اندر شراب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دوسری آیت نازل ہوتی ہے, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. قرآن کی اس دوسری آیت پر ذرا آپ نظر ڈالیں. یہاں پر بھی حرام نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا, بلکہ کیا کہا, یسالونک عن الخمر والمیسر. اے ہمارے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. یسالونک عن الخمر والمیسر, یہ لوگ مدینے والے, یہ ان کے دل دادا آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہہ دو, قل, ان سے کہہ دو, فیہما اثم کبیر, ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, اور دنیاوی اعتبار سے منافع للناس, لوگوں کے لیے ان دونوں چیزوں میں بہت نفع بھی ہے. دنیاوی اعتبار سے کچھ نفع بھی ہے. دیکھیے, شراب اور جوئے کے نفع کا قرآن انکار نہیں کر رہا. کچھ لوگ شراب اس لیے پیا کرتے تھے کہ کسی غریب کی مدد کرنا ہے, ایسے کسی کو پیسہ دینے میں, مدد کرنے میں ان کو تکلیف ہوتی تھی, لو اتنی محنت سے کمایا سب غریبوں کو دے دوں. تو شراب اس لیے پی لیا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو جاتے تھے اور لٹا دیا کرتے تھے. لو لے جاؤ. اب شراب کے نشے میں ہوش ہی نہیں, ہم کتنا دے رہے ہیں, لے جاؤ. جوا کچھ لوگ اس لیے بھی کھیلا کرتے تھے, ایسے کسی کی مدد کریں گے تو تکلیف ہوتی تھی, لو بڑی محنت سے کمایا. جوئے میں ہار جائیں گے, کسی غریب سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی, چلو صبر آ گیا, ہم ہار گئے, اور کسی غریب کے پاس چلا گیا. پڑھی الرحیق المختوم صفی الرحمن صاحب مبارک پوری کی, انہوں نے یہ دو نفع کا ذکر کیا ہے. وہ شراب اس لیے پیا کرتے تھے کچھ لوگ کہ تاکہ ہم شراب کے نشے میں لٹا دیں اپنا مال. دیکھیے, نیت اچھی تھی. جوا اس لیے کھیلا کرتے تھے کہ رقم غریبوں سے ہار جائیں. قرآن نے دنیاوی اعتبار سے ان دونوں کے نفع کا انکار نہیں کیا ہے. کیا کہا, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے اس میں کچھ نفع بھی ہے, فائدہ بھی ہے. کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے, ٹینشن ہے, ایک پوا چڑھایا ہے, بہترین نیند آ گئی, صبح موڈ فریش. قرآن اس کے نفع کا انکار نہیں کر رہا ہے, لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے, آگے کیا کہہ رہا ہے, اثمها اکبر من نفعہما. یاد رکھنا, ان دونوں چیزوں کا نقصان ان کے نفع سے بڑھ کر ہے, یعنی نفع کم ہے, نقصان زیادہ ہے. اسلام کے اندر وہ چیز جائز ہی نہیں ہے جس کے اندر نقصان زیادہ ہو اور نفع کم ہو اور آپ اس کو استعمال کریں. جس کے اندر نقصان کم ہے تو آپ, اور نفع زیادہ ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیجئے. نفع زیادہ ہے, نقصان کم. مجبوری میں, جیسے ایک عورت کو ڈلیوری ہو رہی ہے, بچہ پیدا ہو رہا ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہم یا تو آپ کی بیوی کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو بچا سکتے ہیں. بیوی کا مر جانا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اور اولاد کا مر جانا, بچے کا مر جانا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن یہاں پر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کم نقصان کس میں ہے اور زیادہ نقصان کس میں ہے. زیادہ نقصان یہ ہے کہ بیوی ختم ہو جائے, اور کم نقصان یہ ہے کہ بچہ ختم ہو جائے, کیونکہ بچہ ختم ہوگا تو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا انشاءاللہ. بیوی رہے گی تو بچے ہوں گے, لیکن بیوی ہی نہیں رہے گی تو کیا ہوگا. کچھ ہوں گے دل جلے جو کہہ دیں گے بیوی مر جائے ہم دوسری کر لیں گے, ہوں گے ایسے. لیکن یہاں پر ہمیں کم نقصان کو دیکھنا ہے کہ کم نقصان کس میں ہے. کم نقصان یہی ہے کہ بچہ اگر جا رہا ہے تو اس کو جانے دیے جائے, لیکن بیوی کی جان بچا لی جائے. قرآن نے کہا
ہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ، ان دونوں کا نقصان ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ یہ دوسری آیت ہے جو مدینے کے اندر نازل ہو رہی ہے۔ اس میں بھی کھل کر اعلان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ شراب کے اندر نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ اب تمہاری عقل دوڑاؤ، تم سوچو، تم غور کرو تم کہ اب تمہیں اس چیز کو پینا چاہیے یا نہیں، استعمال کرنا چاہیے یا نہیں جس کے اندر نفع کم ہو اور نقصان زیادہ ہو۔ اب سوچ لو، سمجھ لو، یعنی کس طریقے سے ذہن بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حرام کا اعلان ابھی بھی نہیں کیا، ہاں اس سے آگے بڑھ کر تھوڑا سا اور آگے جائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے شراب کے پینے سے لوگوں کو روکا ہے، لیکن حرام پھر بھی نہیں کیا ہے، وقتی طور پر روکا۔ دیکھیے تیسرا مرحلہ، دیکھیے تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر لوگوں کو روک دیا شراب پینے سے، لیکن حرام پھر بھی نہیں کیا۔ وہ وقتی طور پہ کہاں روکا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ، تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ جب تک تم نشے میں ہو۔ دیکھیے روک دیا گیا یہاں وقتی طور پر، جب تک تم نشے میں ہو تب تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم خود سمجھنے نہ لگو کہ تم کیا بول رہے ہو، تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے، جب تک تم اس کو خود نہ سمجھنے لگو تب تک تم نماز کے قریب نہیں جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے روک دیا نشے کی حالت میں، لیکن حرام ابھی بھی نہیں کیا۔ حرمت کا اعلان اللہ رب العالمین نے ابھی بھی نہیں کیا، لیکن وقتی طور پر روک دیا۔ یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑی چیتونی تھی۔ اب وہ ایسے موقع پر شراب نہیں پیتے تھے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے اگر شراب پی لی اور نماز کا وقت ہو گیا، وہ نہیں جا رہے کہ ابھی میں نشے میں ہوں، اب ان کے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے، یا اللہ نماز جیسی اہم عبادت میں شراب کے چکر میں چھوڑ دوں جو کبھی کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اور جماعت کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے، ہم ایسے کیسے اس کو جانے دیں؟ اس لیے اب وہ ظہر کے ٹائم پر شراب نہیں پیا کرتے تھے، ظہر چھوٹے گی۔ اب ظہر کے بعد اس لیے نہیں پیتے تھے کہ نشہ آ جائے گا تو کہیں عصر نہ چھوٹ جائے، عصر کے بعد اس لیے نہیں پیتے تھے کہ نشے کی حالت میں کہیں مغرب نہ چھوٹ جائے، مغرب کے بعد اس لیے نہیں پیتے تھے کہیں عشاء نہ چھوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا احساس جب ان کے اندر آتا گیا تو دھیرے دھیرے اس آیت کی وجہ سے شراب ان کی چھوٹتی گئی، اور یہاں تک کہ وہ شراب کے چھوڑنے کے خوگر ہو گئے، عادی ہو گئے، لیکن حرمت کا اعلان ابھی بھی نہیں ہوا۔ شراب حرام ابھی بھی نہیں کی گئی، وقتی طور پر روک دیا گیا۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں، اور پھر جب دیکھا کہ اب بہت حد تک لوگ شراب پینا چھوڑ دیے، شراب سے نفرت کرنے لگے ہیں، تو پھر ایک موقع آیا اور فوراً ان کو پوری کی پوری طریقے سے شراب کی حرمت کا اعلان ان کے سامنے کر دیا گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت کو نازل کر دیا، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، آگے وہ بتوں کے نام کے تھان اور استھان اور ازلام، پانسے کے تیر وغیرہ، ان سب کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان کی غلاظت ہیں، شیطان کی گندگی ہے۔ فاجتنبوہ، فوراً چھوڑ دو ان چیزوں کو، اجتناب کرو ان چیزوں سے، ایک دم ترک کر دو ان چیزوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ یہاں چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا، اور فوراً کہا حکم ایک دم، اب تم کو نہیں پینا ہے، چھوڑنا ہے۔ کتنے مراحل سے گزرنا پڑا۔ سب سے پہلے رزق حسن نہ کہا، اور رزق حسن
عمدہ رزق دوسری چیز کو کہا، اور شراب کو صرف سکر کہہ کے یہ بتا دیا کہ بہت اچھی چیز نہیں ہے جو تم پی رہے ہو۔ دوسری آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ شراب اور جوئے کے اندر دنیاوی اعتبار سے کچھ فائدہ ہے ضرور، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، لہذا جس میں نقصان زیادہ ہو فائدہ کم ہو۔ تم اپنے دلوں میں جھانکو، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنے دل سے پوچھو کہ جس کے اندر نقصان زیادہ ہو نفع کم ہو، اس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری آیت کے اندر پھر روک دیا گیا وقتی طور پر کہ جب تم نشے میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جانا، جب تم نشے میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جانا، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے جو نکل رہا جب تک تم اس کو سمجھنے نہ لگو تم نماز مت پڑھنا۔ اس آیت نے بہت حد تک شراب پینے سے لوگوں کو روک دیا، اور چوتھی آیت میں اللہ نے پوری طریقے سے حرام کر دیا، فاجتنبوہ، اجتناب کرو، چھوڑ دو اس سے، آج کے بعد یہ شراب تمہارے اوپر حرام ہے، اب تم اس کو نہیں پی سکتے ہو۔ جس کے کانوں میں قرآن کی آیت گئی، مدینے میں جو جس گھر میں جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، جس پوزیشن میں تھا، اور وہاں شراب کی جو حالتیں تھی گھڑوں میں، مٹکوں میں، ڈرموں میں، ٹبوں میں، گلاسوں میں، سراہیوں میں، جس شکل میں شراب رکھی ہوئی تھی، فوراً اسی وقت لوگوں نے اڑیلنا شروع کر دیا۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر یہ لکھتا ہے کہ جس دن یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، مدینے کے مسلمانوں نے شراب کے گھڑے اور مٹکے ایسے اڑیلے کہ شراب نالیوں سے باہر نکل آئی اور سڑکوں پر دکھنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینے میں شراب کا سیلاب آ گیا ہو۔ لوگوں نے ایک دم شراب کو بہا دیا تھا۔ اتنی جلدی آمنا صدقنا کسی کی آواز پر نہیں کہا گیا جتنی جلدی محمد رسول اللہ کی آواز پر کہا گیا۔ آج تو باقاعدہ گورنمنٹ لکھتی ہے سگریٹ کی ڈپیوں پر، سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ باقاعدہ گورنمنٹ لکھتی ہے، سگریٹ بنانے والی کمپنیاں لکھتی ہیں کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اتنی جلدی کسی کی بات پر لبیک نہیں کہا گیا۔ بہار کی گورنمنٹ شراب پر پابندی لگائے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب آپ کی ٹرین بہار میں گھسے گی تو پولیس والے آپ کو ہر اسٹیشن پہ آئیں گے اور آپ کی اٹیچی اور آپ کا بیگ چیک کریں گے۔ ٹرینوں میں شراب تو آپ نہیں لے جا رہے ہیں، لیکن شراب کے پابندی کے باوجود سب سے زیادہ شراب آج بھی بہار میں مل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا جتنی جلدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا گیا۔ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جانا اس وقت تک جب تک تم نشے میں ہو، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے۔ ایک انصاری نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی، ان کو اپنے گھر پہ بلایا۔ ایک انصاری نے دعوت کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دعوت کی، کھانا کھلایا۔ اتفاق دیکھیے کھانا کھانے کے بعد اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ مغرب کی نماز اسی گھر میں پڑھی جا رہی ہے۔ نماز پڑھانے والے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ انصاری بھی پیچھے کھڑا ہو گیا، حضرت علی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نماز ہونے لگی، شراب نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، دماغ پہ چھانے لگی، نشہ آنے لگا، اور نشے کی حالت میں یہ نماز پڑھا رہے ہیں، نشے کی حالت میں یہ نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ تک گاڑی تو بالکل صحیح چلتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک گاڑی بالکل ٹھیک چلی۔ اس کے بعد میں عبد الرحمن ابن عوف نے جب کوئی سورت پڑھنا شروع کی تو وہ سورت تھی سورہ کافرون۔ سورہ کافرون دراصل یوں ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ عبد الرحمن ابن عوف جب نماز پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے نماز میں یہ آیت بدل دی،
نشہ اپنا کام کر رہا ہے، شراب اپنا کام کر رہی ہے، اور ان کی زبان سے یہ کلمات نکلنے لگے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہے کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ قرآن کی آیت ہی بدل گئی، نگیٹو کا پازیٹو کر دیا۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، قرآن کی آیت یہ ہے، اور یہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ معاملہ سنگین۔ یہاں کسی طریقے سے نماز ختم ہوتی ہے، وہاں جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمانو والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت تک جب تک تم نشے میں ہو، جب تک تم نشے میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو بول رہے ہو تمہاری زبان سے جو نکل رہا ہے وہ تم خود نہ سمجھنے لگو، وہ تمہیں خود معلوم نہ ہو جائے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے، جب تک تم اس کو سمجھنے نہ لگو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کی آیت بھی بدلنے لگی، لوگ غلط پڑھنے لگے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، صرف نماز پڑھنے سے روک دیا۔ اب صحابہ چونک گئے، یا اللہ قرآن کی آیتیں بدلی جانے لگی ہیں، اتنی گندی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے میں ہو۔ ارے نماز زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا ہمارے نظر میں شراب زیادہ؟ ہم کیوں ایسی گندی اور غلیظ چیز کو ہم پیئیں گے جو جس کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جائے؟ اس آیت نے بہت سے صحابہ کے اذہان و قلوب کو میرے بھائیوں منور کر دیا کہ اب ہم اس سے بالکل دور رہیں گے۔ پھر لوگ دور رہنا شروع کر دیے۔ ایسے بہت سے صحابہ کی زندگی ہمیں ملے گی تاریخ کے اندر جنہوں نے شراب کے حلال ہونے کے باوجود شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شراب حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسے بہت سے صحابہ اور صحابیات کی زندگی ہمیں ملیں گی۔ آپ پڑھ جائیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ پوری ڈیٹیل آپ اس میں پڑھ لیجئے گا، ایسے صحابہ کرام کی جنہوں نے شراب کی حلت کے باوجود، حلال ہونے کے باوجود شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم سب کہاں ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے مہاراشٹر کا جو سروے نکل کے آیا ہے، ہر 5 میں 1 آدمی شرابی ہے، اور سروے میں کہا گیا ہے اگر پورے مہاراشٹر میں، ایک پرسنٹیج بتایا گیا ہے پورے مہاراشٹر کا، اگر مہاراشٹر میں 50 لاکھ لوگ شرابی ہیں تو اس میں 25 لاکھ ٹوٹل، 50 کے 25 مسلمان ہیں۔ دادر اسٹیشن کا ریکارڈ ہے یہ، جو ابھی چند دنوں پہلے نکل کے آیا ہے۔ 50 لاکھ سروے کیا گیا، 50 لاکھ لوگوں کے شراب میں 25 لاکھ مسلمان ملے۔ اب آپ غور کریں، جب 50 لاکھ میں 25 لاکھ مسلمان، تو اب 25 لاکھ میں غیر مسلم، عیسائی، یہودی اور وہاں رہنے والے آپ کے مراٹھی لوگ ہیں، مراٹھا والے، ان تمام لوگوں کو جوڑیے تو 25 لاکھ، اور 25 لاکھ ٹوٹل الگ مسلمان۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نوجوان جنریشن کہاں جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کیسے بہگ رہی ہے، اور یہ لت کتنی بری طریقے سے لگ چکی ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ اس گندی جگہ پہنچے یا نہیں پہنچے جس جگہ میں پہنچ چکا ہوں۔ آپ نے اگر کسی نے اس جگہ پر جا کر دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ ایک 5 روپے کی کھینی یا 10 روپے کی کھینی آپ کسی کو خرید کر دے دیجئے، اتنا سے دے کر آپ اس سے دن بھر جو کام کرانا چاہو آپ کرا لیجئے. وہ آپ کے کپڑے دھل دے گا، آپ کے جسم کی مالش کر دے گا، آپ کو کھانا بنا کر دے دے گا، آپ کا کھانا لے لے گا. صرف اس کو 10 روپے کی کھینی چاہیے کیونکہ اس کے پاس 10 روپے نہیں ہے کھینی کھانے کے لیے. آپ تعجب کریں گے، جس جیل میں تھا 1800 قیدی میں 1700 مسلمان تھے. 1700 مسلمان میں ہمیں اگر گنتی کے گنے تو ہمیں 1600 مسلمان ایسے نہیں ملے. 1600 سے زیادہ ہمیں ایسے ملے جو چرس، کھینی اور بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو کے عادی تھے. ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. 1700 میں 1600 سے اوپر، 1600 بھی نہیں 1600 سے اوپر ایسے تھے جن کی عادت بن چکی ہے جب تک وہ کھینی، تمباکو، بیڑی اور سگریٹ نہیں کھائیں گے ان کا دماغ کام نہیں کرے گا، پاگلوں کی طرح گھومیں گے. کچھ ایسے تھے جو رات میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے، چلتے تھے، کھڑے ہو کے چلنے لگتے تھے. کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب کوئی آدمی ان پر رحم کر کے ان کو 1-2 بیڑی پلا دیتا تھا تب وہ جا کر ان کو نیند آتی تھی. آپ کہتے ہیں بیڑی میں نشہ نہیں ہوتا ہے؟ اور پتہ نہیں کہاں کی سمجھداری ہے اور فقاہت ہے کہ لوگوں نے اس کو مکروہ کا درجہ دے دیا. نہ ملے تو وہ رات میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے لگتے تھے، چلنے لگتے تھے، اٹھاتے تھے، مطلب چل رہے ہیں بس، رونگتے چلے جا رہے ہیں ایک دوسرے. کچھ قیدی تو میں نے ایسے دیکھے کہ رات میں جیل کا تالا کھلوا کر ان کے لیے باہر سے منگوائی گئی کیونکہ اس کے بغیر حالت ان کی خراب ہو رہی تھی. بیڑی پلا دو تو معاملہ صحیح، نہیں تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے جس پر ہزاروں روپیہ خرچ کیا جائے. یہ حال، یہ لت لگ کیسے رہی ہے؟ اتنی خطرناک لت. آئیے ایک جگہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انصاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. انصار اور مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا دور چلا، دونوں نے کھانا کھایا، انصاریوں نے بھی اور مہاجرین نے بھی. اس کھانے کے دور کے بعد شراب کا دور چلا، شراب بھی پی جا رہی ہے. اب شراب کے نشے میں دھت ہیں. انصاری کہتے ہیں مہاجرین سے افضل ہیں، اور مہاجرین ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے لگے ہم انصاریوں سے افضل ہیں. مہاجرین نے کہا ہم تم سے افضل ہیں کہ ہمارے درمیان محمد رسول اللہ ہے. انصاری بھی شراب کے نشے میں دھت ہیں، کہنے لگے تم تو بھوکے تھے، کھانا ہم نے دیا، تم تو ننگے تھے، کپڑا ہم نے دیا، تمہارے پاس تھا ہی کیا، مدد ہم نے کی تمہاری، تم تو پھٹیچر حال یہاں آئے تھے، ہم تم سے افضل ہیں. جس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، امیری اور غریبی کو مٹانے کے لیے، کالے اور گورے کے فرق کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ہم تم سے افضل، ہم تم سے افضل. یہاں تک کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ تیر و تلواریں تک نکلنے لگی. میرے بھائیو، اس موقع پر کسی طریقے سے ان دونوں کا بیچ بچاؤ کرایا گیا. یہاں بیچ بچاؤ کرایا جاتا ہے. اب قرآن کی محکم آیت نازل ہوتی ہے جو صاف طور پر فیصلہ کر دیتی ہے. اب قرآن کی آیت نازل ہوئی جس نے شراب کو پوری طریقے سے حرام کر دیا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جب قرآن پڑھ رہے تھے اس میں غلطی کر رہے تھے تو نماز سے روکا جا رہا ہے، لیکن اب تو تم نے ایک دوسرے کو مارنے کا پلان بنا لیا، ایک دوسرے کو اب سے افضل قرار ہونے اپنے آپ کو دعویٰ کرنے لگے، ایک دوسرے کو نیچا سمجھنے لگے، بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے، مار پیٹ کی نوبت آ رہی ہے. اس چیز کے لیے تو میں نے نبی اکرم کو بھیجا تھا کہ آپ ان تمام چیزوں کو ختم کریں. جب یہی ساری کی ساری چیزیں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں تو سنو، اس شراب کی وجہ سے تم نے بھائی چارے کو ختم کیا، اس شراب کی وجہ سے تم نے تیر و تلواریں نکالی ہے، اس شراب کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے اپنے آپ کو افضل قرار دینے لگے. اس لیے اس برائی کی جڑ شراب ہے. آج کے بعد یہ شراب حرام قرار دی جا رہی ہے. یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں کے نام پر چڑھے ہوئے
چڑھاوے اور یہ پانسے کے تیر، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی گندگی ہے، شیطان کی غلاظت ہے، بچو ان سے، بچو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تم تو ان ساری چیزوں کو آج چھوڑ دو، ان ساری چیزوں کو آج سے چھوڑ دو۔ حرام کر دیا گیا، یہیں سے شراب کے مٹکے پھوڑے گئے۔ میرے بھائیوں، آئیے اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب کا نقصان کیا ہے۔ شراب پینے کے بعد انسان اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کی حیثیت ہی سب کچھ ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چلیے بخاری شریف کی اس حدیث کی طرف، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اونٹنی کسی میدان میں گھاس کھا رہی تھی، چر رہی تھی، اور وہیں پر ایک مغنیہ گانا گا رہی تھی۔ حضرت حمزہ اس شو میں موجود تھے، اس مغنیہ کا گانا سن رہے تھے، بڑا دل فریب گانا۔ مغنیہ اس دور میں بھی شراب کے نشے میں دھت، وہ بڑی اشلیل ڈانس کر رہی تھی، بڑا بیہودہ گانا گا رہی تھی، اور اس نے حضرت حمزہ کو چڑھا دیا۔ اس اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ کو چڑھایا۔ الا یا حمزہ للشرف النوا، اے حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، تیرے لیے کسی اونٹنی کا پیڑ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکال کر میرے حوالے کر دینے میں کیا برائی ہے؟ تیرے لیے کیا پرابلم ہے؟ تو بہادر ہے، تو ان موٹی اونٹنیوں کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ چڑھ گئے صاحب، مغنیہ گانا گا رہی ہو، اشلیل ڈانس کر رہی ہو، یہ چڑھ گئے، یہ گئے اور انہوں نے خنجر نکالا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اور گوشت کا جو حصہ وہ مانگ رہی تھی اس کو نکال کے دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتا چلا تو وہ گئے اور کہا، یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا؟ شراب پیے ہوئے تھے، وہ نشے میں تھے، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت علی کو برا بھلا کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پورے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے انصاف دلائیے، میری موٹی تازی اونٹنی کا پیٹ حضرت حمزہ نے چاک کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا کیسے کر دیا؟ چلو تو جب چلے تو گئے تو کہا کہ چچا یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا، پھاڑ دیا، اس کو مار ڈالا، چلیے اس کی قیمت دیجئے۔ لیکن وہ تو شراب کے نشے میں دھت تھے۔ حضرت حمزہ نے شراب کے نشے میں کیا کہا؟ جاؤ یہاں سے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، تم سب میرے باپ کے غلام ہو، جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا، یا علی ابھی شراب کے نشے میں حمزہ کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا، ابھی ان سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، کوئی مناسب موقع پر ہم ان سے بات کریں گے، کیونکہ ابھی ان سے بات کرنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنی بے عزتی کرانا ہے۔ بخاری کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر اے نوجوانوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حمزہ جیسی شخصیت شراب کے نشے میں جب نبی اکرم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ شراب انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، بڑے اور چھوٹے کی تمیز کو مٹا دیتی ہے۔ اور بتاؤ نوجوانوں، انصاف کی نظر سے بتانا کہ شراب کے نشے میں کوئی نوجوان جب اپنے گھر آتا ہے تو وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے یا نہیں، اپنی بہن کو گالیاں دیتا ہے یا نہیں، اپنی بیٹی کو گالیاں دیتا ہے یا نہیں، اپنے بھائیوں کو گالیاں دیتا ہے یا نہیں، اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ شراب نے اس کے دماغ سے یہ نکال دیا ہے کہ تیری ماں ہے جس نے
تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، جو باپ سے بھی 3 گنا زیادہ تیرے حسن سلوک کی مستحق ہے، لیکن وہ ماں کو بھی ماں کی گالی دے رہا ہے، وہ اپنی بہن کو بہن کی گالی دے رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو بھی گالی دے رہا ہے، وہ اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیز کو پی لیا ہے، ایسا نشہ کر لیا ہے جس نشے نے باپ اور ماں کی تمیز کو مٹا دیا ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ اس کو پینے کے بعد آپ صحیح رہیں گے، آپ سلامت رہیں گے، آپ ٹھیک رہیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں، آج سے 20 سال 18 سال پہلے جب میں نے جامع مسجد کے ممبر پر، اپنی شاہی مسجد کے ممبر پر اسی شراب کے موضوع کو ہم نے جب اپنا عنوان بنایا تھا، شراب کے ٹاپک کو، اور اس پر مسلسل کئی خطبے ہم نے دیے تھے، تو کچھ لوگ ناراض تھے، لیکن جو ناراض تھے آج یہ حال ہے کہ وہ آج ہم ہی سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب لکھنؤ میں کوئی ہاسپٹل بتائیے، میرے بیٹے کی دونوں کڈنی بیکار ہو چکی۔ حالات انسان کو کہاں لا کر مجبور کر دیتے ہیں۔ کل جو کہتے تھے کہ صاحب ایک ہی ٹاپک رہ گیا، اسی پہ بولتے ہو، ارے نوجوان ہیں پی لیتے ہیں تو کیا ہوا، آپ ایسا بولیں گے؟ نام لے کے نہیں بولا، لیکن ہوتا ہے ایسا، جب آپ کے محلے میں ایک ہی آدمی شرابی ہو اور آپ اس محلے میں شراب پہ بولیں کہ ہمارے محلے میں شراب پی جا رہی ہے، تو پورا محلہ سمجھ جائے گا یہ بات کس کی طرف جا رہی ہے۔ تو اشارہ تھا، لوگ سمجھ بھی رہے تھے کہ کس کی طرف بولا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، آج حالات ایسے ہیں کہ دونوں کڈنی بیکار ہو چکی ہیں، ڈائلیسس پر آدمی چل رہا ہے، کب تک چلے کوئی بھروسہ نہیں۔ مولانا صاحب کوئی ایسا آدمی تلاش کرو، پیسہ ہم دینے کے لیے تیار ہے، تو ایک کڈنی دے دے۔ کیوں صاحب؟ میں نے کسی تقریر میں کہا تھا 2 قانون ہیں، ایک قانون شریعت اور ایک قانون فطرت۔ شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے، لا آف نیچر میں معافی نہیں ہے، شریعت میں معافی ہے۔ آپ نے شراب پی ہے، آپ دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دو، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن نیچر معاف نہیں کرتا ہے، فطرت انسان کو معاف نہیں کرتی ہے۔ آپ نے شراب پی ہے تو آپ کی کڈنی خراب ہوگی، آپ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں گے۔ یہ فطرت ہے، نیچر ہے، یہ فطرت ہے، نیچر جو کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اگر کسی کو گالی دیں گے تو آپ کو گالی دی جائے گی۔ آج آپ اپنے باپ کو ماریں گے تو تیار رہیے، کل آپ کی اولاد بھی آپ کو مارے گی۔ آج آپ اپنی ماں کو نکالیں گے تو تیار رہیے، کل آپ کا بیٹا آپ کو گھر سے آپ کا بیٹا آپ کو مارے گا۔ آپ اپنی ماں کو گھر سے نکالیں گے تو تیار رہیے، کل آپ کی بڑی اولاد آپ کو گھر سے نکالے گی، کیونکہ شریعت میں معافی ہے، نیچر میں معافی نہیں ہے۔ لا آف نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا ہے، فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ آپ سوچیں کہ ہم شراب بھی پیئیں اور ہم صحت مند رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کیپسٹن سگریٹ پیئیں، ہم کمانڈو سگریٹ پیئیں، ہم گولڈ فلیگ سگریٹ پیئیں، آپ کہو گے مولانا یہ نام 5 مہینے جس جگہ رہ کے آئے ہیں اس سے بھی خطرناک نام کو جان گئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، تصور کرو یہ آپ سب پئیں اور سوچیں کہ ہم تندرست رہیں۔ آپ بامبے میں چلے جائیے، ٹاٹا میموریل ہاسپٹل، اور وہاں جا کر دیکھیے جو کینسر کے مریض، پورا کا پورا ہاسپٹل کینسر کا، جگہ جگہ بورڈ لکھا ہوا ہے بیڑی اور سگریٹ یہ پینے والوں کا یہ گھر ہے، یہی ہے سگریٹ۔ اور ٹاٹا میموریل ہاسپٹل میں جو سروے نکل کے آیا ہے اس نے صاف طور پہ بتایا کہ 95% کینسر کے مریض بیڑی سگریٹ اور تمباکو کی وجہ سے ہوتے جو ہمارے ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ نہیں پیتے ان کو نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے، ان کو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثریت کیا ہے وہ دیکھیے آپ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر آپ اپنے آپ کو لائیے اور سوچئے، شراب کی حرمت کا اعلان کب ہو رہا ہے؟ جب شراب کے نشے میں آدمی ایک دوسرے سے افضل قرار دے رہا اپنے آپ کو۔ حضرت حمزہ نے بھی کہا کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو، یعنی نبی اکرم جیسی شخصیت کو بھی شراب کے نشے میں کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ آئیے مستد احمد کا وہ واقعہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ایک انصاری ایک نوجوان نے جو شادی شدہ تھا، اس نے شراب پی، لیکن جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس نے شراب کو ہاتھ لگا لیا، شراب کو پی لیا۔ شراب پینے کے بعد اس کو نشہ چڑھ گیا،
جب نشہ چڑھا تو بیوی اور بیٹی کے فرق کو وہ بھول گیا اور اس نے نشے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. جب وہ اپنی بیٹی کو کھینچنے لگا، نوجوانوں، ایک صحابی رسول شراب کے نشے میں، غور کرو، نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی کے اوپر وہ ایمان لایا ہے، نبی کو وہ جانتا ہے، لیکن شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے شراب کو ہاتھ لگا لیا ہے، پی لیا ہے. اور اس نے بھی شراب کے نشے میں اپنی بیٹی کا جب ہاتھ پکڑا، بیٹی چیخنے لگی، ماں نے اس کی چیخ سن کر بھاگتے ہوئے آئی، اور جیسی وہ بھاگتے ہوئے آئی اس نے دیکھا کہ میرا شوہر میری بیٹی کو کمرے کے اندر گھسیٹ کر لے جانا چاہتا ہے. اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے چنگل سے چھڑایا اور شوہر کو دھکا دے کر کمرے کے اندر بند کر دیا. جب اس کا نشہ اتر گیا تب دروازہ کھولا، اور جب وہ باہر نکلا تو چپل سے اور جوتی سے وہ اپنی بیوی کو پیٹنے لگا. مار مار کے جب تھک گیا تو بیوی نے کہا اگر اور مارنا ہو تو یہ دوسری چپل بھی موجود ہے، لے لیجئے. پھر اس نے جلدی سے اپنی بیوی کو اپنے سینے سے اپنے گلے سے لگایا اور کہا میری بیوی تم مارنے کی وجہ سمجھتی ہو، تم نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اس لیے میں نے تمہیں پیٹا. اس نے کہا میرے شوہر تم بھی بند کرنے کی وجہ سمجھتے ہو، تم نے آج شراب پی رکھی تھی. اس نے کہا میری محترمہ تم تو جانتی ہو کہ میں شراب پیتا ہوں، پھر اس میں بند کرنے کی کیا بات، آج تک تم نے نہیں کیا تو آج کیوں کیا؟ کہا کہ آج تم نے زیادہ ہی پی رکھی تھی. شوہر نے کہا کہ کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی ناپ تول تو ہے نہیں. کہا نہیں میرے پیارے شوہر، آج تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ آج شراب کے نشے میں ایسے دھتے کہ بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پائے. اس نے کہا کیا ہوا؟ سیریس؟ ہم تو سیریس ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. سیریس کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہوا کہ تم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گھسیٹنے لگے، کمرے میں لے جا رہے تھے، اگر وہ چیخی نہ ہوتی اور اس کی آواز میرے کانوں تک نہ گئی ہوتی اور میں وقت پر نہ آئی ہوتی تو تم میری بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیتے. کہا اللہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، کاش ان جملوں کو سننے سے پہلے زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر دھس جاتا. اب میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں؟ اپنی ماں اور اپنی بہن اور بیٹیوں کے سامنے شراب پی کر آ کر گندی گندی گالیاں دینے والوں، تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں اپنا چہرہ اپنی بہن کے سامنے لانے کے لیے؟ تم دوبارہ نشہ اترنے کے بعد اپنی ماں کے سامنے کیسے آ جاتے ہو جس کو تم نے اتنی گندی گندی گالیاں بھی دی ہیں؟ تم اپنی اس معصوم بہن کے سامنے کیسے آ جاتے ہو جس کو تم نے ابھی ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دی ہے؟ تمہارے ضمیر کیوں نہیں جاگتے؟ تمہیں ایسا کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ زمین پھٹ جاتی، میں زمین کے اندر سما جاتا؟ کاش اب میں کون سا چہرہ لے کر اپنی ماں کے سامنے جاؤں، اپنے باپ کے سامنے جاؤں، اپنی بہن کے سامنے جاؤں، اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں. لیکن اتنی شرم و حیا کس کے پاس ہے؟ اتنی سوچنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ بہنوں نے بھی سمجھ رکھا ہے شراب کے نشے میں ہے، یہ اس کی روز عادت ہو گئی ہے، وہ تمہاری گالیاں سن سن کر بے شرم ہو چکی ہے، تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی، اور تم بھی شراب پی پی کر بے شرم ہو چکے ہو. میرے بھائیو یہ عادت چھوٹنے والی تمہاری نہیں ہے، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں یہ گالیاں سننے کی عادت پڑ چکی ہے. ورنہ سوچو کہ گالی کیسے نکل جاتی ہے. خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر، جو آنکھوں سے اندھی تھی، پیروں سے لنگڑی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں، جو اپنی ماں کی کپڑے دھلتا تھا، اپنی ماں کے پیشاب و پائخانے کو بھی وہ صاف کرتا تھا، اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر وہ طواف کرا رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق سے ٹکرا جاتا ہے، کہتا امیر المومنین کیا اب بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ یہ میری ماں ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، دانت نہیں ہے منہ میں، کھانا میں بنا کر کھلاتا ہوں، اس کی پیشاب اور پائخانہ اس کا میں صاف کرتا ہوں، اس نے طواف کی
ख्वाहिश जाहिर की, मैं अपनी पीठ पर लाद कर इसको लाया हूं। आए अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अभी भी अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर फारूक हंसते हुए कहते हैं, तुम अपनी माँ के हक की बात पूछते हो? तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन रही थी, तुम्हारी माँ जब तुम्हें पैदा कर रही थी, जब तुम अपने माँ के बतन से, उसके पेट से बाहर आ रहे थे, पैदा हो रहे थे, और दर्द ज़ह से जब तुम्हारी माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जब तुम अपने माँ के पेट से बाहर आ रहे थे और उसके मुंह से जो पहली आवाज निकली, आह, जिस दर्द से वो तुम्हें जन रही थी, पैदा कर रही थी, उसके मुंह से जो पहला लफ्ज, पहली आह निकली, आह, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ की पूरी जिंदगी का हक अदा कर दिया या नहीं किया? अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। जिसका मकाम, जिसका मर्तबा इतना बुलंद हो, उसको तुम शराब के नशे में कैसे माँ बहन की गालियां दे देते हो और कैसे गवारा कर लेते हो? उसके सामने अपना शराब पिया हुआ थूथड़ा और थोपड़ा उसके सामने लाने के लिए कैसे तुम्हारे जमीर गवारा कर लेते हैं? ये कहता है कि अल्लाह, ये जमीन फट जाती और मैं जमीन के अंदर धंस जाता, मैं अपना कौन सा चेहरा लेकर अपनी बेटी के सामने जाऊं? फिर उसने घर में रखी हुई शराब की सारी बोतलों को तोड़ दिया। नौजवानों, याद रखना, मुस्नद अहमद की रिवायत याद रखना, उसने शराब की सारी बोतलों को तोड़ दिया। शराब हराम नहीं हुई है अभी भी, लेकिन शराब की बोतलों को तोड़ रहा है और कह रहा है, इलाहुल आलमीन, आज मैं तुझे गवाह बनाकर कहता हूं, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आय अल्लाह, आज मैं तुझे गवाह बना के कहता हूं कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी बीवी मौजूद है, ये गवाह है। मैं तेरे इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। नौजवानों, जब शराब हराम नहीं हुई थी, एक गलती कर बैठा एक आदमी, उस गलती का एहसास देखो, उस आदमी ने, उस सहाबी ने शराब की ऐसी तौबा की है कि अपनी बीवी को गवाह बना के रब के इज्जत और जलाल की कसम खा के कह रहा है कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब हराम नहीं हुई थी तो लोग उसका नुकसान देखकर उसको छोड़ दिया करते थे। हमारे नबी ने तो इसको हराम कर दिया है। शराब बतौर दवा के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल खम्रु दाउन लैसा बिदवाइन, शराब खुद एक बीमारी है, ये खुद एक बीमारी है, ये दवा नहीं हो सकती है। जब शराब खुद एक बीमारी है तो बीमारी से बीमारी का इलाज नहीं होता है, नापाकी से नापाकी का इलाज नहीं होता है, पेशाब से कपड़ा नहीं धुला जाता है, गंदे और नापाक पानी से कपड़ा पाक नहीं होता है। शराब खुद एक बीमारी है, इससे कोई दूसरी बीमारी सही नहीं हो सकती है। बीमारी से बीमारी सही नहीं होती है मेरे भाइयों। इसी जैसे नापाकी से कपड़ा साफ नहीं होता है, पेशाब से कपड़ा नहीं धुला जा सकता है, ऐसे ही शराब से आप बीमारी दूर करेंगे नहीं। आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स तो मिल जाएगा, सुकून तो मिल जाएगा, लेकिन इतनी देर में आपके फेफड़ों पर क्या असर होगा, आपकी किडनी पर क्या असर होगा, आप उसको नहीं जानते। सहाबा किराम ने मटकों के मटके फोड़ दिए, तोड़ दिए। हमसे तो सिगरेट नहीं छूटती, वो शराब छोड़ दिए। और रमजान के महीने में किसी तरह कोशिश करते हैं सुबह से लेकर शाम तक छोड़ने की, तो इमाम साहब को गाली देता है आदमी, बुरा समझता है जब वो मगरिब में अगर थोड़ी सी लंबी सूरत पढ़ा दें। अरे कमीने, दिन भर का भूखे थे, अभी इफ्तार करके लत लगी हुई है बीड़ी सिगरेट की, और आप यकीन मानना इफ्तार के बाद नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर निकलेगा, घर में खाना नहीं खाएगा, सबसे पहले बाहर निकल के ही वो बस धुआं निकालना शुरू कर देगा, सिगरेट और बीड़ी पीना शुरू कर देगा। मेरे भाइयों, आप इसको क्या समझ रहे हैं? ये उसी के कबील से है, उसी के। ये अलग बात है कि शराब, बीड़ी, सिगरेट सबकी अलग अलग नौयतें हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसको जायज करार दे देंगे। नहीं, आपको मैं एक ऐसा वाकया बताने जा रहा हूं, उस वाकये को आप सुनेंगे तो इबरत हासिल करिएगा आप। चलिए, वो वाकया है हजरत कुदामा इब्न मज़ऊन का। बहुत मशहूर सहाबी गुजरे हैं और बहुत लंबी उम्र पाए हैं। ये वाकया जरूर सुनिए आप। हम कुदामा इब्न मज़ऊन
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی. یہ نبی اکرم کا بھی زمانہ دیکھے, یہ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی زمانہ دیکھے, حضرت عمر فاروق کا بھی زمانہ انہوں نے دیکھا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی عمر 80-90 کو بھی کراس کر چکی تھی, کافی بوڑھے ہو چکے تھے. یہ قدامہ ابن مظعون, صحابی کا نام یاد رکھیے گا, قدامہ ابن مظعون اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ چلو مجھے سہارا دو, اور بیٹے جب ان کو سہارا دیتے تھے تو ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. ایک دن قدامہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں شدید درد ہوا, اور درد نے ان کو بے چین کر دیا, درد نے بے چین کر دیا. لوگوں نے کہا کیا کیا جائے, آج کل کترا موبائل کا اور فون کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً ہاسپٹل میں فون کیا, ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں, ذرا ہمارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے, جلدی آ جاؤ, ایمرجنسی وارڈ فلا. یہ ساری سویدھائیں, یہ ساری فیسلٹیز نہیں تھی اس زمانے میں. کریں کیا؟ طبیب کو بلایا گیا جو وہی گاؤں میں ہوا کرتے تھے, کسی کو بلایا, اس نے کہا دیکھیے درد تو ان کو بہت شدید ہے, اب جو بھی طبیب بڑا سا ڈاکٹر یا جو بھی طبیب ملے گا وہ دن میں ہی ملے گا, رات میں آپ کہاں کہاں لے کر بھٹکیں گے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو سکون دینے کے لیے, آرام سے ان کو نیند آ جائے, آپ کے گھر میں جو بوتل رکھی ہوئی ہے جس کے اندر شراب ہے, ان کو اتنی شراب پلا دو کہ ان کو آرام سے نیند آ جائے, نشہ آ جائے. بیٹوں نے بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا, سوچا درد ہے, کرا رہے ہیں, چلو اٹھاؤ پلا دو. قدامہ ابن مظعون کے بیٹوں نے شراب کی بوتل اٹھائی اور ان کو 1 گلاس 1.25 گلاس ان کو اتنا پلا دیا تاکہ ان کو نیند آ جائے اور وہ آرام سے سو جائیں. سو گئے. 1 دن 2 دن یہ بات چل گئی. جب وہ مسجد میں جاتے ان سے پوچھا کہ تم فلاں دن فجر کی نماز میں نہیں آئے تھے. انہوں نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ درد نے بے حال کر دیا تھا, اور میں نے اس درد کو مٹانے کے لیے میں نے شراب پی لی تھی تاکہ نیند آ جائے. دھیرے دھیرے یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتی ہے. دھیرے دھیرے یہ بات جناب محمد رسول, دھیرے دھیرے یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا, ان کے بیٹے ان کو لے کر آئے. قدامہ, میں نے سنا ہے ایسا ایسا, لیکن تحقیق کرنا ضروری تھا, کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے درد ہو رہا تھا؟ کہا ہاں. کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں تمہارے بیٹے نے شراب پلائی؟ قدامہ ابن مظعون نے فرمایا کہ بالکل یہ صحیح بات ہے. اس درد کو مٹانے کے لیے, اس تکلیف سے بچنے کے لیے, چونکہ رات تاریک تھی, اندھیری تھی, کہیں جا نہیں سکتا تھا, مجبوری تھی, اس لیے میں نے شراب پی لی. حضرت عمر فاروق کی عدالت سے فیصلہ سنایا گیا, اے قدامہ 40 کوڑے تمہارے مارے جائیں گے, کیونکہ شراب تم نے حالت ہوش میں پی ہے. کہا کہ میں نے تو مجبوری میں پی ہے. کہا کہ میرے سامنے کوئی ایک ایسی حدیث پیش کر دو, نبی اکرم کے زمانے کا کوئی ایک ایسا واقعہ پیش کر دو کہ کسی صحابی نے بیماری میں شراب پی اور اللہ کے رسول نے اس کو کوڑے نہ مارے ہوں. کوئی ایک ایسا واقعہ پیش کر دو. اور جب یہ نہیں ہے تو شراب خود ایک بیماری ہے, وہ تمہاری بیماری کو کیسے دور کر سکتی تھی؟ نہیں, تمہیں کوڑے مارے جائیں گے, فلاں فلاں دن کے لیے کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت قدامہ ابن مظعون چلے آئے اپنے گھر پر. اب سنیے گا جو بات بتانے کی ہے. یہاں میٹنگوں پہ میٹنگیں ہونے لگیں. حضرت ابو ہریرہ بڑے بڑے صحابہ کو, اجلّہ صحابہ کو اپنے پاس بٹھانے لگے, اپنے پاس بٹھانے لگے. الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کو حضرت ابو ہریرہ ان کی میٹنگ کرنے لگے اور ان سے مشورہ کرنے لگے کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال سے زیادہ کراس کر چکی ہے, جو اتنا بزرگ ہو چکا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتا ہے
تو اپنے 2 بیٹوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے مسجد میں جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اس بوڑھے آدمی کو 40 کوڑے ماریں گے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ سارے لوگوں نے پھر ایک میٹنگ کی, اس میں حضرت عمر فاروق کو بلایا. حضرت امیر المومنین آتے ہیں اور سارے صحابہ کی باتیں سنتے ہیں. سننے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے مشورہ دیا ہے کہ قدامہ ابن مظعون کو چھوڑ دیا جائے, ان کی اس بڑھاپے کی زندگی کو دیکھا جائے اور ان کو یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کس مجبوری میں پیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آئے میرے ساتھیو, تمہارے اس مشورے سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک کہ تم مجھے اس بات کی دلیل نہیں دو گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں کسی کو شراب پینے کی اجازت دی ہو. بتائیے کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں دے سکا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اب میں اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو کوڑے لگواؤں گا, اور اس لیے لگواؤں گا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اگر کہیں مجھ سے سوال کر لے کہ یہ مقدمہ تیری عدالت میں آ گیا تھا, پھر تو نے ان کے اوپر حد جاری کیوں نہیں کی, اور اگر میں ان پر رحم کر دوں تو کہیں مجھے عدل و انصاف کے خلاف کہیں فیصلہ کرنے پر یا ہمیں حد نہ جاری کرنے پر کہیں اللہ مجھے جہنم میں داخل نہ کر دے. اب حد جاری ہو کر رہے گی, مجھے حد جاری کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. قدامہ ابن مظعون کو لایا گیا, 90 سال کے اس بزرگ کو لایا گیا. حضرت عمر فاروق نے 40 کوڑے ان کے اوپر بھی لگوائے اور اپنی آنکھوں کے سامنے لگوائے, اور 4 جلادوں کو متعین کیا. ایک سے کہا 10 کوڑے تم مارو گے پھر ہٹ جاؤ گے, دوسرے سے کہا تم 10 کوڑے مارو گے تم ہٹ جاؤ گے. 4 جلادوں نے 10 کوڑے مارے, 40 کوڑے حضرت قدامہ ابن مظعون کو مارے گئے. قدامہ ابن مظعون کا جسم لہو لہان ہو گیا, ان کے پیشاب کے راستے سے بلڈ آنا شروع ہو گیا. پھر ان کو گود میں ان کے بچے لائے, اور اس کے بعد ان کے بچوں نے قدامہ ابن مظعون کو بستر پر رکھا, لٹایا. اس کے بعد حضرت قدامہ ابن مظعون کا خود بیان ہے کہ جب تک میری زندگی رہی ان کوڑوں کے کھانے کے بعد میں مسجد میں جانے کے لائق نہیں رہ گیا. پھر جتنی بھی نمازیں میں نے پڑھی وہ بیٹھ کے پڑھی اور اپنے بستر پر پڑھی, اس لیے کہ ان کوڑوں کے بعد میرے اندر اتنی طاقت نہ رہی کہ میں بستر سے اٹھ سکوں اور میں جا سکوں. مجھے بتانا صرف اتنا ہے میرے بھائیوں کہ یہ شراب اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کو دیکھتے ہوئے اس حضرت عمر فاروق نے اس 90 سال کے بوڑھے کو بھی نہیں بخشا, اور انہوں نے بھی بیماری میں مجبوری میں یہ یوں کہہ لو کہ سکون کے لیے انہوں نے شراب پی لی تھی کہ مجھے نیند آ جائے, لیکن 40 کوڑے ان کے اوپر بھی مارے گئے, ان کو بھی پڑے, اور اس کی وجہ سے ان کے پیشاب میں بلڈ آنے لگا. وہ بستر پر لیٹے رہے, اس کے بعد ان کی آخری نماز بھی اسی بستر پر رہی, آخری سانس اسی بستر پر رہی. میرے بھائیوں, یہ نوجوان نسل ان واقعات کو سننے کے بعد کیسے شراب کا گھوٹ اتار سکتی ہے جبکہ اس کی نسبت اسلام سے جڑی ہوئی ہو, مسلمان سے جڑی ہوئی ہو, قرآن سے جڑی ہوئی ہو, اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہو, اپنے آپ کو نبی کا امتی کہے, اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا کہے, اپنے آپ کو قرآن کا شیدائی کہے, اپنے آپ کو مسلم کہے, اور شراب پیے, بیڑی سگریٹ اور تمباکو کھائے, نشہ آور چیزیں استعمال کرے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو کہ کیسے وہ برداشت کر سکتا ہے کہ اپنی نسبت اسلام سے بھی رہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ استعمال بھی کرتا رہے, اسلام پر بھی فرق نہ پڑے, اس کے مسلمان ہونے پر بھی فرق نہ پڑے. یہ تمام چیزیں ہیچ ہیں, نہیں ہونی چاہیے. ابھی وہ صحابی کا واقعہ سنے ہیں نا, جس نے نشے کی حالت میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ ترمذی کی روایتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت اور بنی اسرائیل ایک ہی دروازے سے داخل ہوگی, کوئی فرق نہیں ہوگا ان دونوں کے درمیان. بنی اسرائیل اور میری, وہی زمانہ میری امت پر بھی آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ عَلَىٰ أُمِّهِ تو لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اور میری امت برابر ایک ہی نقش قدم پر چلے گی, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا.
یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی شخص اپنی ماں کے پاس اعلانیہ آیا ہوگا، اعلانیہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اعلانیہ چوراہے پر سب کے سامنے اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کریں۔ ماں کے ساتھ زنا کون کرے گا؟ بہن کے ساتھ زنا کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ یہی منحوس چیز شراب ہوگی جو آپ کو عقل زائل کر کے آپ کو ماں تک پہنچائے گی، آپ کو آپ کی بہن تک پہنچائے گی۔ اور آپ یہ مت سوچو کہ ایسا زمانہ نہیں آئے گا، یہ زمانہ آ چکا ہے۔ مراد آباد کا سچا واقعہ ہے، فیصلہ ہی کرنے ہم لوگ گئے تھے مراد آباد میں، ایک لڑکی تھی، نام نہیں بتاؤں گا اس علاقے کا، نہ اس کا نہ اس کے باپ کا، وہ ضروری بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس بچی کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن اس کی پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا۔ عورتوں میں تو راز کتنا مضبوط ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ جب آس پاس کی عورتوں نے جب محسوس کیا اور دیکھا تو یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی یہ خبر۔ اسی لیے بہت زیادہ راز نہیں بتانا چاہیے، اپنی بیوی تک کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ آپ نے اس گاؤں کا واقعہ سنا نا، ایک آدمی تربوز کاٹ کے لایا تھا، آدھا تربوز، اور اس کو دوپٹے میں لپیٹ لیا تھا اور گھر میں لایا تو اپنی بیوی سے کہا یہ کیا ہے؟ بیوی نے پوچھا چپ، ارے بتاؤ یہ کیا ہے؟ سفید دوپٹہ لال ہو گیا، کیا ہے؟ کہ ایک دشمن تھا میرا، اسی گاؤں میں رہتا تھا، میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے۔ کہنا نہیں کسی سے، رات ہوگی ہم اس کو پھینک آئیں گے کہیں ندی میں تالاب میں، کسی سے کہنا نہیں تم۔ ارے نہیں تم میرے شوہر میں کیسے کہہ دوں گی تمہارے بارے میں؟ اچھا اس کو رکھ دو، رات میں پھینک کے آنا، ٹھیک ہے۔ اب محلے کی عورتیں تو آتی جاتی ہیں، ان کو کون روک لے گا بھائی گھر میں آنے سے؟ ایک عورت آئی، اس کی نظر پڑ گئی، یہ کیا ہے؟ چپ، اس کی بیوی بولی چپ، کسی سے کہنا نہیں۔ کیوں کیا ہے؟ ارے میرا آدمی کسی کی گردن کاٹ کے لایا، رات ہوگی تو پھینکے گا، تم کسی سے کہنا نہیں۔ مغرب کی اذان بعد میں ہوئی، پولیس پہلے آ گئی اس کے گھر پر، پورے گھر کی تلاشی لی، بتاؤ کون آدمی مارا گیا، کون آدمی کیا ہوا، کس کی قتل کر کے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا صاحب قتل وتل کسی کا نہیں کیا، اس دوپٹے میں تربوز ہے دیکھ لیجیے آپ۔ اس نے اٹھا، پھر کیا ہوا؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتیں پیٹ کی کتنی مضبوط ہوتی ہیں۔ تو آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کون سی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے اور کون سی نہیں بتانا چاہیے، اور بیوی کتنی پیٹ کی مضبوط، فطرت ہے، نہیں روک پاتی ہے، وہ نہیں کنٹرول کر پائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجیے آپ، یہ اس عورت کا جب اس بچی کے جب دودھ آیا، پستان سے آنا شروع ہوا تو محلے میں آگ لگ گئی، اور جب اس کو مجبور کر کے وہاں کے سرپنچ نے پوچھا تو اس لڑکی نے بتایا کہ اس کا دوشی، اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے، اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایک لڑکی کی بات عام ہو جائے تو پھر اس کے رشتے میں کتنی دقت ہوتی ہے۔ پھر ہم اور جماعت کے کچھ لوگوں نے مل کر اس لڑکی کا رشتہ کہیں کروایا، لیکن بھائی جس طریقے کا رشتہ چاہیے تھا اس طریقے کا نہیں مل پایا۔ لڑکی جو بیچاری 17-18 سال کی تھی، اس کو پھر 35-38 سال کا لڑکا ملتا ہے، اور مجبوری میں کرنا پڑا، کیونکہ پھر کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ تھا کہ جس کے باپ نے جس کی عزت سے کھیلا ہو، پھر وہ جتنی برائیاں ہوتی، میں اس طرف اب کیا لپکشائی کروں میرے بھائیوں، پھر بات بڑھ جائے گی، کیونکہ ہر بیٹی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ عورتوں کی جو عزت، جو سمان، جو وقار اسلام کے اندر محفوظ ہے، وہ کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں۔ عورتوں کے بارے میں پھر الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ میں میرے بھائیوں 10 منٹ رہ گئے ہیں، 9 بجنے میں 9 منٹ، میرے بھائیوں اس سے آگے ہم اور نہیں پڑھ پائیں گے۔ نوجوانوں، میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ماں بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے یہ شراب ہمیں مجبور کرے گی، اس کو چھوڑیے۔ اور بیڑی سگریٹ پان تمباکو، ان سے بھی ہمارے سامنے تو کوئی آدمی بیڑی بھی پی لے اور اس کا دھواں بھی آ جائے تو ہم کو چکر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی گل کر رہا تھا میرے بھائیوں اور ہمیں چکر آنے لگا۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ کیسے کر لیتے ہیں، کیسے برداشت۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، نہیں پینا چاہیے، حرام ہیں۔ ہم ان کو مکروہ نہیں کہہ رہے ہیں، کلی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ یہ مکروہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، حرام مکروہ تو پھر حلال ہو گئی ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا؟ دل چاہے تو کھا لو، نہ چاہے تو چھوڑ، پھر تو حلال ہو گئی ہے وہ چیز، وہ تو حلال ہو گئی۔
آپ کے دل پر, ہمارے دل پر اسلام نہیں اترا ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ کر لو. ایک بار ہمارے نبی نے کہہ دیا تھا اپنی بیوی, جب بیویوں نے صلاح مشورہ کر کے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا, شہد مجھ پر حرام ہے, نہیں پیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آیت نازل فرما دی, لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے. کسی بھی حرام کو حلال نبی بھی نہیں کر سکتا, کسی حلال کو حرام نبی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے جو چیز حرام ہے اس کو مکروہ مت کہو. آپ مجھے بتائیے, یہ تو مانتے ہی ہو کہ بیڑی سگریٹ پان تمباکو فضول خرچی ہے, چلو یہ تو مانتے ہی ہو فضول خرچی ہے. بھئی کون کہے گا بیڑی سگریٹ, ایک سگریٹ آج 20 25 30 روپے کی پڑ رہی ہے, 10 روپے سے کم کی کوئی سگریٹ نہیں آ رہی ہے, آپ 10 روپے صرف دھواں نکالنے میں خرچ کر دیں, فضول خرچی ہے نہیں؟ آپ بھی بتائیے فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن نے کیا کہا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب یہ مجھے بتاؤ کہ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام؟ مفتی صاحب کہیں گے مکروہ ہے. شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام؟ ہم جیسے مولوی دو ٹوک کہتے حرام, آج کے موجودہ دور کے لوگ کہیں گے مکروہ. شیطان کا بھائی بننا مکروہ ہے. جب قرآن کہہ رہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, تو شیطان کا بھائی بننا حرام ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلے ہوئے دشمن سے آپ پرہیز کریں گے, بچیں گے, دور رہیں گے, یا اس سے دوستی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ مل کے بھی اٹھیں گے اور بیٹھیں گے اور چلیں گے؟ نہیں. تو میرے بھائیوں, شیطان کا بھائی بننا بھی حرام ہے, فضول خرچی بھی حرام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں فضول خرچی سے بھی بچائے اور ہمیں شراب نوشی سے بھی بچائے, نشہ آور ہر چیز سے ہمیں بچائے, ہمارے معاشرے کو اس سے پاک و صاف رکھے. بار الہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں, اے اللہ ان کو کربر کربر چین و سکون راحت نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.